السلام کے ناظرین، میں آپ کی اور شہریان سے حاضر خدمت۔ جی ہاں، یا عید ختم ہو گئی، عید کا پہلا دوسرا دن سارا یاسین کے گھر کیسے گزرا، اور پھر اینڈ پہ کوثر غائب ہو گئی، اس کا بچہ غائب ہو گیا، اس کا کیا راز تھا۔ اور تارا کے گھر میں جب عید منائی جا رہی تھی تو ادھر سعودی عرب والی باجی کیا کر رہی تھی، اور سب کی ایک دن میں میچنگ بلیک بلیک کیسے ہو گئی، کس نے کروا دی اور کیوں ہوئی۔ اور جناب پھر ہمارے بلو بھیا ڈی ڈی بھیا گئے ہیں اپنی بیگم کو لے کے اسلام آباد۔ کیا واقعی وہ اسلام آباد گئے؟ وہ کس طرح کہہ سکتے کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں؟ کیا یہ تارا جی کے لیے پرابلم کی بات نہیں ہوگی؟ پھر بابن نے کہا ہمارے گھر میں موٹے موٹے چوہے آ گئے ہیں، جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کاٹ لیتا ہے، ہمیں پریشان کر رہا ہے، ایک دم ایک چوہا سب کو پریشان کر رہی۔ چوہا واقعی چوہا ہے یا کوئی وائی ٹی کی کوئی ریئیکشن دینے والی لیڈیز ہے جو ان کو کٹی کر لیتی ہے، انہیں تکلیف دیتی ہے؟ یہ تو بات ہے بھائی۔ ہاں، ایک کو اس کو سڑا ہوا پتہ نہیں گڈر کا ڈھکن بولتی ہے بابر کو، یا وہ والا چوہا جو گڈر سے نکلتا۔ ہاں، اب سمجھ میں آئی بابا نے کس کو کہا ہوگا۔ سمجھ آ گئی۔ اور جی پھر ہم بات کریں گے کس پہ؟ لڑائی پہ۔ لڑائی تو موسٹ ہونی چاہیے یار، رمضان کو بھی آپ لوگ نہیں چھوڑتے، کوئی ذکر نہیں ہوتا تو بہنیں بہنیں آپس میں لڑتی ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے اتارتی ہیں، زبردست طرح کے کپڑے اتارے جاتے ہیں جو ہم سنتے ہیں۔ ہم تو شریف سے لوگ ہیں، ہم تو بس ایسے ہی جا رہے ہوتے، لائیو بھی نہیں سنتے، لیکن مگر جب لائیو میں اس طرح کی بات ہوتی ہے تھوڑے لمبے کے لیے ہم بھی رک جاتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے وہ لمبے نہیں تھے، وہ آدھا آدھا گھنٹہ تھا جو ہم سننے بیٹھ گئے تھے۔ انسان ہے نا، ہمارے نس نس میں خون خون میں شیطان ہے، ہم بھی رک جاتے ہیں۔ بہرحال جی بات کرتے ہیں کیا ہوا۔ اصغر صاحب کا چینل کھل رہا ہے، انہیں بھی اعلان کر دیا۔ مگر اصغر بھائی میری بات تو سنو، میرے چندہ، میرے جان، میرے بھائی جان، آپ کو تو سلما کا ہی چینل اچھا نہیں لگتا تھا، آپ کو تو چینل کے خلاف تھے، آپ تو یہ کہتے تھے میری اتنا کما لیتا ہوں ماشاءاللہ سے، آپ کو چینل کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، سلما رہے گی یا میں رہوں گا اگر وائی ٹی پہ چینل آیا تو۔ جناب یہاں تو سب کچھ ہو رہا ہے، آپ اپنی باتوں سے پھر گئے اور اعلان کرا رہے ہیں۔ ابا جی کا تو چینل آپ بند کرا رہے تھے کہ ابا جی کی وجہ سے بڑے فساد پھیلتے ہیں، وہ تو صحیح ہے، ان کو چھڑاتے آپ اپنا چینل لا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی یار، میں آپ کے ساتھ ہوں مگر میں یہاں پہ رک جاتی ہوں تھوڑے سے لمحے کے لیے۔ میرا بھیا کیا کہہ رہا ہے، چینل کھولے گا، گند بڑھے گا، آپ کاروبار کر رہے ہیں نا، آپ کا فارم ہے، پولٹری فارم، آپ کو تو ٹائم نہیں ہوتا، آپ وہ کرو۔ بیگم کو جو جس کے لیے آپ پہلے راضی نہیں تھے، اب محسوس ہو گیا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے آمدنی آتی ہے، گھر کا خرچہ چل جاتا ہے، اس کا آپ ساتھ بھی دے رہے ہو، تو پھر کم از کم اپنا اس خیال تو رکھو۔ جو چھری چاقو نکلے تھے، وہ سلمان نقاب اتارے گی تو آر یا پار، یہاں تو سب کچھ ہی ہو رہا ہے، آر یا پار کیا ہو رہا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر اس کے بعد ویڈیو آتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، آتی ہے پرائیویٹ ہوتی ہے، یہ بھی راز نہیں پتہ چلتا۔ یہ تو حق سلما کا ہے، یہ آپ کیوں یوز کر رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سیدھا یہی ہوتا ہے، آپ سامنے والے کو بلیک میل کر رہے ہیں جی، اور وہ ڈر بھی نہیں رہا۔ یہ بات تو بھائی ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہاں اس پوائنٹ پہ آ کے ذرا گھبرا جاتے ہیں، او مائی گاڈ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی جان۔ چلو جی آپ یہ بتائیں کہ عید والے دن ان سب کے کپڑے بلیک کیوں ہوئے؟ امی جی نے کروایا تھا، یہ راز کس نے کس کو کھولا؟ اور کھولا بھی نفرتوں میں تو ایک جیسے سیم تو نہیں ہوتے نا، لیکن سیم ہو گئے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں تارا جی کی کاپی کی ہے، دوسرے لوگ کہتے نہیں تارا جی نے کاپی کی ہے۔ دیکھیں نا جی، جو بات ہوتی تو کرو۔ سعودی عرب میں تو عید پہلے دن ہوئی تھی، جب ان کی دوسرے دن تھی، انہوں نے بلیک کپڑے پہنے اور تارا جی نے بلیک پہنے، ان کا فرسٹ ڈے تھا، ان کا سیکنڈ ڈے تھا، تارا جی کا بھی سیکنڈ ڈے تھا، جو بھی تھا مل گئے تھے۔ بلیک سوٹ کیوں پہنے تھے یار، مجھے یہ بتاؤ، بائی چانس ہو سکتے ہیں۔ لیکن سلما جی نے تو کاپی نہیں کی، وہ تو ایک دن آگے تھے نا، پھر کپڑے وہ فوراً تو نہیں سیے جا سکتے سی، تو یہ جناب جس نے بھی دیکھو نا جی، سلما جی کی بالکونی کس نے کاپی کری ہے، آپ یہ بتائیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو بالکونی اچھی لگتی تھی، آپ کے ذہن میں تھا، آپ کو موقع ملا، آپ نے کر لیا، تو یہ کوئی بری تو بات نہیں میں یہ کہوں گی، لیکن ہاں کپڑے ایک طرح کا ہونا یہ مسئلہ ہے، لیکن جو باتیں وہ کریں پھر ایک دوسرے پہ کیوں کہتے ہیں اس نے کاپی کری، کاپی کیٹ ہے، لیکن پھر گالیاں بھی دینا تھی، یعنی کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو اس کی بہن کو گالی دینا یہ بھی اچھی نہیں لگتا، اتنی وافر مقدار میں
آپ کو تو ڈسون بھی کر دیا جاتا ہے پھر بھی آپ آ جاتے ہیں، اور آپ کو تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، لوگ تو آپ کو چھوتے بھی نہیں، آپ کو تو کچھ کہتے بھی نہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اب دیکھو نا، اب جسے آپ گٹر کا ڈھکن بابر کو کہتے ہیں، اس نے کیا کہا کہ گٹر میں سے چوہا نکل آتا ہے، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، باولا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کس کو کھا کھا کے چلا جاتا ہے ہے نا، یعنی کہ آپ گٹر کا چوہا ہو گئے او مائی گاڈ، یہاں پہ تارا جی کچھ نہیں کر سکتے، وہ کہ کسی کا نام تو نہیں لیا نا جناب، اشارے بازی ماری نا، چلو جی وہ گٹر کا ڈھکن ہے تو آپ گٹر کا چوہا ہو، اور لوگ ہنس بھی رہتے، کیا رہ جاتی۔ اچھا جی، ڈی ڈی اسلام آباد گئے، ضروری ڈی ڈی اسلام آباد ہی گیا ہو، وہ تو ایسے ہی جھوٹ بول دیتا ہے، فینک کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، اتر جائے گا وہاں پہ خان پور پہ، وہ کہے گا ہاں ہاں دیکھا نا، میں نے تو ایسے ہی کہا تھا، لوگوں کو آگ لگی، بڑی بڑی باتیں کرنے لگی، میں تو گیا بھی نہیں، اور فرض کرو اسلام آباد چلا بھی جاتا ہے تو پھر بات یہ میں یہ کہوں گی، سمجھے جی آپ کی تو قسمت ہی اب ڈی ڈی کے ساتھ شادی کے بعد روڈوں پہ پھرنے والی ہو گئی، آپ در بدر کی ہو گئی، نہ گھر نہ کچھ، بگیوں گھومتے پھرتے رہو، بلاگ بناتے رہو، اور جناب آپ پہنچ جاؤ گے اسلام آباد تو عرفان بھائی کے گھر رہو گے، لیکن سوچنے کی بات ہے، عرفان بھائی تو ڈی ڈی کے جگری یہ دوست ہیں، اور پھر وہاں سے بنے تارا اور ساجد بھائی کے دوست، ڈی ڈی کے جتنے بھی دوست ہوتے ہیں نا، ڈی ڈی نے سب کو، کہتے ہیں نا اسلام آبادی سسٹر کو بھی ڈی ڈی نے ہی ملوایا تھا، تو دوست بڑے پیارے ہوتے ہیں ڈی ڈی کے، جان کے پیارے ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، بٹ ڈی ڈی وفادار نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈی ڈی پھر تارا جی کے خلاف ہو، لگتا بھی ہے، وہ پھر ایسے لوگوں کو جو تارا جی کے تن من دھن کے دوست یاری ہو جاتی ہے، وفادار ہو جاتے ہیں، ڈی ڈی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ لوگ کیا ڈی ڈی کے خلاف بات کریں گے؟ یا ڈی ڈی ان کے گھر آئے گا وہ ملنے نہیں جائیں گے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر نینا اور شاہ رخ کو کس بات کا جھگڑا، سودے والی بہن کا بھی کیا جھگڑا، جب ڈی ڈی کے دو ڈی ڈی ہی جا رہا ہو تو پھر فاطمہ بیچاری کا کیا بنے گا؟ یہ تو بات ہے، فاطمہ بیچاری پھر کیا کرے گی؟ ہاں، وہ پھر کیسے سوتن کو برداشت، کیونکہ اس کی سوتن جینول ہے، ڈرامہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھو نا، میں نے سوچا کل ویڈیو آئی، تارا جی نے کہا کہ ہمارا کاکے کو، چھوٹے کاکے کو طبیعت صحیح نہیں، سارا دن روتا رہا ہے، اس لیے آج ہم اس کو نہیں دکھائیں گے، شاید نظر وظر لگی، چلو میں یہ کہتی ہوں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، لائٹیں وغیرہ ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ بھی چاہتے ہو کہ ولاگ بنانے کے لیے بچے کو سوتے ہوئے جگایا جائے کہ وہ اس وقت سونے والا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس وجہ سے ڈسٹرب ہے، کیونکہ یہ کیا تھا، وہ یہ جعلی بچہ نہیں ہے، بیبی نہیں، سلیکون بیبی نہیں ہے، جیتا جاگتا بچہ ہے، وہ شور مچاتا ہے جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، اس کے نیچر کے خلاف بات ہوتی ہے، اس لیے آپ کو پتہ چل گیا نا، ان بچوں کے ساتھ کھیلا نہیں جاتا۔ اس دفعہ آپ سلیکون والا بیبی لائے بھی نہیں، چائنا میں وائی ٹی پہ بتاتے، بالکل اصلی لگتا ہے۔ اب تارا جی وہ والا بچہ لے آؤ، 1-2 مہینے تک تو وہی چلا سکتے ہو آپ، پیسہ ہے اتنا، اس کو ایک طرف کر دو، اس کی بچے کو اٹھاؤ گڑاؤ، بچوں کے گود میں لو، پس پھینکو، کچھ بھی کرو، سلیکون والے بچے میں اتنا ایڈوانس بچے آ چکے ہیں، وہ ہر طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں، آنکھیں بھی کھولتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، آپ کا کام چل جائے گا، کیونکہ اصلی بچے کے ساتھ ایکٹنگ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ محبت کے اظہار کر رہی ہے تارا، اور بچے کر رہے ہیں، یہ نیچرل نہیں ہے، لوگوں کو ہضم نہیں، واقعی نہیں ہو رہا، صرف یہ ڈالر کی وجہ سے پیار محبت دکھایا جا رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بات ہے۔ اب اس میں فاطمہ کیا کرے گی؟ کیا کرے گی فاطمہ؟ اس کو تو پھر مجبوری ہے، آپ نے چاروں کھانے چت کر دیے نا۔ تو جی، یہ تھی سٹوری، یہ تھی ساری کہانی کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی جہاں اللہ دے رہا ہے ڈالر کمائے جا رہا ہے، اللہ میں ڈھیل بھی تو دیتا ہے نا، اداکاروں کو اللہ میں ڈھیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاں یہ کہا کہ عورتیں ایسے کریں، بال ہو کے کھولے ہو کے وائی ٹی پہ اور دنیا کو دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، پھر کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ایکس وائی ہر عورت ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، ہم پیارے ہیں، اچھا جو چن لیا ہے پیارے ہیں، اللہ نے آپ کو دولت دی اور نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی آپ کو، ایک رات پہلے ہی نیل لگا لی، جس نے بھی لگایا، اب نیل جس نے لگایا ہو صبح اٹھ کے یہ تو نہیں کہے گا جانو کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، تو اللہ کے پیارے ہوتے ہو تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ہم نماز نہ پڑھیں، نماز تمہارے یہاں فرض ہے، اللہ کے پیارے ہو، اللہ سے دولت مانگو، بارش ہو، اللہ نے ہمیں یہ دے، مانگنا انسان کا سب کا حق ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو جو کھلے عام کہتے ہیں اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو کیا اللہ نے یہ سب کچھ کرنے کو کیا؟ جب آپ کا وقت ہوتا ہے پھر آپ کیا دیتے ہو اللہ کو؟ اپنی مرضی کا سامان، مگر اس کی مرضی نہیں چلانی، ہم اپنی مرضی چلائیں گے، یہ تو نہیں ہوتا نا جانو، یہ تو نہیں ہوتا نا۔
یہ تو نہیں ہوتا۔ چلو جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی نیک بنائے، نیک دلی خواہشات کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ طارا کے بچوں کو لمبی عمر دے، کوثر کے بچے کو بھی، اور سب کو۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔ لائک کیجیے گا بھائی، لائک کرنا تو فری میں ملتا ہے، آپ تو یہ بھی نہیں دیتے ہو، یعنی کہ جو چیز فری میں ہے آپ وہ بھی نہیں دیتے ہو، تو پھر کیا دے سکتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا دے سکتے ہو میری جانوں؟ چلو جی، لائک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔